اجڑے ہوئے اس مکان کے متعلق مشہور تھا کہ وہ آصف زدہ ہے۔ اگر یہ مکان یورپ میں ہوتا تو لوگ کہتے کہ اس میں بدروحیں رہتی ہیں جو رات کو مکان کے اندر سفید کپڑوں میں ملبوس گھومتی پھرتی یا ناچتی گاتی ہیں، لیکن ہماری سرزمین کے آصف زدہ مکانوں میں جن اور چڑیلیں رہتی ہیں۔ یہ مخلوق بدروحوں کی طرح نظر نہیں آتی۔ اگر کوئی انسان انہیں غلطی سے پریشان کرے تو اس پر جنات کا قبضہ ہو جاتا ہے، پھر جن نکالنے والے عاملوں اور شاہ صاحبوں کی روزی کھل جاتی ہے۔ یہ ایک قصبے کی واردات ہے۔ اس قصبے کی 3/4 آبادی ہندوؤں کی تھی، باقی مسلمانوں کی۔ چند ایک گھر سکھوں کے بھی تھے۔ ایک صبح 3 مسلمان تھانے میں ایک رپورٹ لے کر آئے۔ ان میں سے ایک آدمی ٹاؤن کمیٹی کا ممبر تھا اور 2 اس محلے کے معززین تھے۔ رپورٹ یہ تھی کہ ٹاؤن کمیٹی کے ممبر کا جوان بیٹا، جس کی عمر 20 سال کے لگ بھگ تھی، اس اجڑے ہوئے مکان میں بے ہوش پڑا پایا گیا ہے۔ بچے اس مکان میں کھیلنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ بچے صبح ہی صبح وہاں گئے تو ایک آدمی کو اندر برآمدے میں پڑا دیکھا۔ وہ ڈر کر اپنے اپنے گھروں کو بھاگے۔ ان گھروں کے آدمی بچوں کی آوازیں سن کر اجڑے ہوئے مکان کو دوڑے۔ انہوں نے دیکھا کہ جو کوئی وہاں پڑا ہے وہ زندہ ہے۔ وہ ٹاؤن کمیٹی کے ایک مسلمان ممبر کا جوان بیٹا تھا۔ اسے ہلایا بلایا مگر اس کی آنکھیں نہ کھلیں۔ وہ بے ہوش تھا۔ اس کے باپ کو اطلاع دی گئی۔ اس نے بھی آ کر اپنے بیٹے کو دیکھا۔ باپ اپنے بیٹے کو وہاں کیسے پڑا رہنے دیتا، لیکن سب نے اسے مشورہ دیا کہ پولیس کو بلایا جائے۔ باپ 2 آدمیوں کے ساتھ تھانے آیا۔ وہ ادھورے فقرے بولتا اور بار بار کہتا، ملک صاحب جلدی چلیے، ڈاکٹر کو ساتھ لے چلیے۔ اس کے آنسو رکتے نہیں تھے۔ میں خود جلدی میں تھا۔ وہ جو بے ہوش پڑا تھا میرے پہنچنے تک مر بھی سکتا تھا۔ انسانی ہمدردی کے علاوہ مجھے نزاعی بیان لینا تھا، ورنہ اس کے مر جانے کی صورت میں تفتیش میرے لیے محال ہو سکتی تھی۔ میں نے ان تینوں سے جو معلومات لینی تھی لی اور کاغذی کارروائی اجرت میں مکمل کر کے چل پڑا۔ جا کر دیکھا وہ ابھی زندہ تھا اور بے ہوش۔ اسے ادھر ادھر کر کے جسم کا نظری معائنہ کیا۔ سر کی چوٹی پر ابھار تھا۔ یوں سمجھیے کہ یہ چوٹ سر کے پچھلے حصے کے اوپر تھی۔ سارے جسم پر ایک ہی چوٹ تھی جو لاٹھی یا ڈنڈے کی لگتی تھی۔ اس کی عمر 20 سال کے لگ بھگ تھی۔ جسم جسے کا اچھا تھا۔ مجھے اس کا نام یاد نہیں آ رہا، آپ اسے حمید کہہ لیں۔ اسے اسپتال بھجوایا۔ قصبے میں ایک سرکاری اسپتال تھا اور یہاں ایک ہی ڈاکٹر تھا۔ پوسٹ مارٹم یہی ڈاکٹر کیا کرتا تھا۔ زخموں اور چوٹوں کا معائنہ بھی وہی کرتا تھا اور عدالت میں اس کی رپورٹ اور شہادت قابل اعتماد سمجھی جاتی تھی۔ اس مکان کی تشریح ضروری ہے۔ یہ ایک آباد محلے میں واقع تھا۔ بڑے دروازے کے سامنے سے گلی گزرتی تھی۔ باقی 3 اطراف دوسرے مکان تھے۔ یہ اجڑا ہوا مکان تھا۔ اس میں ایک ہندو خاندان آباد تھا جو وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہوتا گیا۔ 2 بھائی باقی رہ گئے تھے۔ وہ کاروبار کے سلسلے میں دلی چلے گئے اور وہیں آباد ہو گئے۔ مکان خاصا فراخ تھا۔ 3 اطراف میں رہائشی کمرے اور ان کے سامنے برآمدہ تھا۔ ایک طرف ڈیوڑی اور رسوئی وغیرہ تھی۔ صحن کشادہ تھا۔ صحن میں 2 درخت لگے تھے، ایک شہتوت کا اور دوسرا نیم کا۔ نیم کا درخت بہت پرانا تھا، اس لیے ہر طرف پھیل گیا تھا۔ اس کی ایک شاخ برآمدے کے منڈیر سے کوئی 1 فٹ اوپر چھت تک چلی گئی تھی۔ یہ موٹی اور مضبوط شاخ تھی۔ مکان اتنا قدیم کہ برآمدوں کی چھتیں کہیں کہیں سے جھکائی تھی۔ ایک کمرے کی چھت گری ہوئی تھی۔ وہ پرانے زمانے کی تعمیر تھی جس میں چھتوں کے نیچے شہتیر استعمال ہوتے تھے۔ ساری چھت لکڑی کی تھی اور اس کے اوپر مٹی ڈالی جاتی تھی۔ کمروں، برآمدوں اور ڈیوڑی میں بھی ملبے کے ڈھیر پڑے تھے۔ چھتوں پر جالے ایسے جیسے پرانے کپڑے لٹک رہے ہوں۔ مکان کی اندرونی حالت ڈراؤنی تھی۔ اس کے متعلق یہ روایت غلط معلوم نہیں ہوتی تھی کہ اس میں جن رہتے ہیں۔ مجھے بتایا گیا کہ یہاں ایک چڑیل بھی دیکھی گئی ہے۔ بچے صرف کھیلنے کے لیے یا شہتوت کھانے کے لیے دن کے وقت اندر جایا کرتے تھے اور والدین انہیں اندر جانے سے روکتے تھے۔ فرش کچے تھے، صحن کچا تھا، مٹی ہی مٹی تھی جس پر پاؤں کے نشان کھرے صاف تھے۔ زخمی جہاں پڑا تھا وہاں ان لوگوں کے کھرے تھے جو زخمی کو دیکھنے آئے تھے۔ اس سے ہٹ کر کچھ کھرے تھے جو میری مدد کر سکتے تھے۔ یہ پولیس کا ہی کیس تھا۔ تھانے میں جب مجھے بتایا گیا کہ مکان آصف زدہ ہے تو میرے خیال میں یہ بات آئی تھی کہ حمید نوجوانی کے جوش میں یا کسی مقصد کے لیے رات کو مکان کے اندر گیا ہوگا اور ڈر کر بے ہوش ہو گیا ہوگا، مگر اس کے سر پر چوٹ بتاتی تھی کہ جرم قابل دست اندازی پولیس سرزد ہوا ہے۔
کاغذات تو میں پہلے ہی تیار کر چکا تھا۔ چونکہ کھرے موجود تھا اس لیے کھوجی کی ضرورت تھی۔ وہ 1 میل دور کے ایک گاؤں میں رہتا تھا۔ اسے بلانے کے لیے ایک کانسٹیبل کو دوڑایا۔ میں خود کھرے دیکھ لیں، جسے کھرا اٹھانا کہتے ہیں، کی کوشش نہ کی۔ میں اپنی کہانیوں میں بتا چکا ہوں کہ کھرا اٹھانا ایک مشکل اور پیچیدہ فن بلکہ ایک سائنس ہے۔ مجھے تجربہ تو تھا، لیکن ایسا نہیں کہ میں کھوجی کو بھلا سکتا۔ بعض اوقات ایک پاؤں کے بمشکل 1.5-2 انچ کے حصے کا نشان دیکھ کر کھوجی وثوق سے بتا دیا کرتا تھا کہ یہ اسی پاؤں کا نشان ہے جس کا سالم نشان پہلے دیکھا گیا ہے۔ حمید نے سلیپر پہن رکھے تھے، وہ میں نے اپنے پاس رکھ لیے تاکہ کھوجی کے لیے کھرا ڈھونڈنے میں آسانی رہے۔ مجھے یہ تفتیش آسان نظر آ رہی تھی کیونکہ حمید کو تھوڑی دیر بعد ہوش آ جانا تھا، یا مجھے یہ امید تھی کہ وہ ہوش میں آ جائے گا اور بتائے گا کہ وہ اس مکان میں کیوں آیا تھا اور اسے کس نے مارا ہے۔ اگر اس کے ہوش میں آنے تک میں تفتیش ملتوی نہیں کر سکتا تھا۔ میری آنکھیں مکان کے برآمدوں اور کمروں میں گھوم پھر رہی تھیں اور دماغ سوچ رہا تھا۔ حمید نوجوان تھا اور مکان غیر آباد، جس میں لوگ اس لیے نہیں جاتے تھے کہ اس میں چڑیلیں اور جن رہتے تھے، اس لیے رات کو کوئی اندر جانے کی جرات نہیں کرتا ہوگا۔ محلے کے معززین بھی پورے یقین سے کہہ رہے تھے کہ یہ شرار کی کارستانی ہے۔ میں ابھی ان کی طرف توجہ نہیں دے رہا تھا۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ نوجوان اکیلا اندر نہیں آیا ہوگا، کسی کے ساتھ آیا ہوگا، اور آنے کا مقصد کسی نہ کسی بدماشی کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ مجھے یہ امکان بھی نظر آ رہا تھا کہ اسے گلی میں کہیں مارا پیٹا گیا اور جب بے ہوش ہو گیا تو اسے اندر پھینک گئے۔ اس کی وجہ رقابت بھی ہو سکتی تھی، اور یہ بھی کہ اس نے کسی کی بہن یا بیٹی کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہوگا۔ اگر یہ واردات رات کی تھی تو چوکیدار سے کوئی سراغ مل سکتا تھا۔ اس وقت قصبوں میں سرکاری چوکیدار ہوا کرتے تھے جو رات 9 بجے سے صبح اذان سے ذرا پہلے تک گلیوں میں پہرا دیا کرتے تھے۔ ہر محلے میں ایک چوکیدار ہوتا تھا جو آنے جانے والوں کو روکتا اور دیکھتا تھا کہ کون ہے، کہاں سے آئے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں۔ کسی محلے میں چوری ڈکیتی کی واردات ہو جائے تو چوکیدار شامل تفتیش ہوتا تھا۔ یہ انگریزوں کا انتظام تھا جس کی بدولت جرائم خاصے کم تھے۔ قصبوں میں اس دور میں سورج غروب ہوتے ہی بازار بند ہو جاتے اور چہل پہل ختم ہو جاتی تھی۔ کسی گلی میں کوئی جا رہا ہوتا تو وہ چوکیدار کی نظر میں رہتا تھا۔ میں نے متعلقہ محلے کے چوکیدار کو اور چوکیداروں کے میٹ کو بلا لیا۔ سب سے پہلے حمید کے باپ کو الگ کر کے پوچھ گچھ شروع کرنے کا ارادہ کیا۔ اتنے میں ایک ادھیڑ عمر آدمی جس کے چہرے پر جوانی کی رونق ابھی باقی تھی میرے قریب آیا۔ آپ اتنے پریشان نہ ہوں، اس نے عجیب سی مسکراہٹ سے کہا۔ یہ کسی انسان کا کام نہیں۔ میں نے لوگوں سے کہہ رکھا ہے کہ اس مکان کے اندر نہ آیا کریں۔ جہاں جنات کا ایک بزرگ رہتا ہے، اس کے ساتھ اس کے مرید جن بھی ہیں۔ بچوں کو یہ کچھ نہیں کہتے۔ بڑی عمر کا کوئی آدمی یہاں آئے تو اسے پہلے تو ہلکا سا دھکا لگتا ہے۔ اگر وہ باہر نہ نکلے تو اسے جسم پر کہیں نہ کہیں ضرب پڑتی ہے۔ اس لڑکے کے ساتھ ایسے ہی ہوا ہے۔ یہ اتنا زیادہ آدمی اندر آ گئے ہیں۔ میں نے کہا، ذرا دیکھو کس کس کو دھکا لگا یا ضرب پڑی ہے۔ میں رات کی بات کر رہا ہوں، اس نے کہا۔ رات کو یہاں اکیلے آنے کی جرات نہ کریں۔ آپ کون ہیں؟ میں ہر کسی کا خادم ہوں، اس نے درویشوں کے لہجے میں جواب دیا۔ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کا بھی خادم ہوں جو اس مکان میں رہتی ہے۔ اس مخلوق کی خدمت کرتا ہوں اور لوگوں کو ان سے بچائے رکھتا ہوں۔ پھر بھی اگر کوئی ان جنات کی بے ادبی کرے دے تو وہ انتقام لیتے ہیں۔ میں ان کے قبضے میں آئے ہوئے آدمی یا عورت کو چھڑا لیتا ہوں۔ سب مجھے میر صاحب کہتے ہیں۔ جن، چڑیل، گھوٹ پکڑ، آسیب کا قبضہ چھڑا دیتا ہوں۔ میں آپ سے پھر یہی کہوں گا کہ آپ کسی جن کو گرفتار نہیں کر سکتے۔ یہ کام میرے حوالے کر دیں، میں آپ کو وہ جن حاضر کر کے بھی دکھا دوں گا۔ اور بھی اس نے کئی دلیلیں دے کر مجھے قائل کرنے کی کوشش کی کہ میں تفتیش ترک کر دوں۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے کاغذوں کا پیٹ بھرنا ہے، کیونکہ انگریز سرکار حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کی بالادستی کو قبول نہیں کرتا۔ میں نے یہ کہہ کر اس سے گلو خلاصی کرائی کہ اسے بوقت ضرورت خدمت کا موقع دوں گا۔ میں نے محلے کے معززین سے اس کے متعلق پوچھا تو سب نے اس کا نام احترام سے لیا اور کہا کہ میر صاحب بہت پہنچ والے عامل ہیں۔ انہوں نے اس کی کرامات بھی سنائی۔ میں نے حمید کے باپ کو الگ کر لیا اور اس سے پوچھا کہ حمید کا چال چلن اور عام اخلاقی حالت کیسی تھی۔ باپ نے جواب دیا کہ اس کا چال چلن بہت اچھا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ وہ اپنے بیٹے کے اخلاق پر پردہ ڈالنے کی کوشش نہ کرے، اور اگر اس کا تعلق کسی عورت کے ساتھ تھا
یا اس کا اٹھنا بیٹھنا آوارہ لڑکوں اور بدقماش لوگوں کے ساتھ تھا تو مجھے بتا دے، کیونکہ اس کے بیٹے پر ایک حملہ ہو چکا ہے۔ اگر میں نے اس کے دشمنوں کو نہ پکڑا تو ہو سکتا ہے کہ وہ اسے اگلے حملے میں قتل کر دیں۔ میں اس کی درپردہ زندگی کے متعلق کچھ بھی نہیں جانتا، باپ نے میری بات سمجھتے ہوئے کہا۔ اس کے متعلق جو کچھ جانتا ہوں وہ بتا دیتا ہوں۔ میں اسے بی اے تک تعلیم دلانا چاہتا تھا، کالج میں داخل کرایا، وہاں ہاسٹل میں رہا، مگر ایف اے کر کے تعلیم سے منہ موڑ گیا۔ اس کا رجحان کاروبار کی طرف ہے لیکن توجہ نہیں دیتا۔ میرے پاس پیسہ ہے، اپنا کاروبار ہے، تھوڑی دیر کے لیے میرے ساتھ کام کرتا ہے، پھر ادھر ادھر ہو جاتا ہے۔ اسے دراصل شوق پہلوان بننے کا ہے۔ صبح اذان سے پہلے اٹھتا ہے اور چھت پر جا کر مالش اور ورزش کرتا ہے۔ اس نے مقدر بھی رکھے ہوئے ہیں، شام کو اکھاڑے میں چلا جاتا ہے۔ ملنسار ہے، مجھ تک اس کی کبھی کوئی شکایت نہیں پہنچی، کبھی کسی کے ساتھ اس کے لڑائی جھگڑے کی خبر نہیں سنی۔ رات کو گھر سے کس وقت غائب ہوا تھا؟ حمید الگ کمرے میں سوتا ہے، اس کے باپ نے جواب دیا۔ صبح ورزش کے لیے اٹھتا ہے، پھر ناشتے کے لیے ماں کے پاس باورچی خانے میں بیٹھ جاتا ہے۔ ماں اسے دودھ، بادام اور مکھن کے پراٹھوں کا ناشتہ دیتی ہے۔ رات وہ اپنے کمرے میں سویا تھا، صبح ناشتے کے لیے نہ آیا۔ اوپر جا کر دیکھا، تیل کی شیشی چھت پر رکھی تھی، لنگوٹ بھی رکھا تھا، حمید وہاں نہیں تھا۔ میرا خیال ہے اسی وقت باہر نکلا ہوگا۔ باپ سے ہٹ کر میں نے محلے کے 3-4 آدمیوں سے حمید کے متعلق پوچھا، کسی نے بھی ایسی بات نہ کی جس سے مجھے اس کے چال چلن پر شبہ ہوتا۔ 2 آدمیوں نے کہا کہ لڑکا چلن کا صاف ہے، اس لیے یہ اکھاڑے کا شہزادہ بنے گا۔ ہندوؤں نے 2 لڑکے تیار کر لیے ہیں، ایک بزرگ نے کہا، ہم ان کے مقابلے میں حمید کو تیار کر رہے ہیں۔ یہاں اکھاڑا ہمیشہ ہندوؤں کے ہاتھ میں رہا ہے، حمید مسلمانوں کی آرزو پوری کر دے گا۔ ہندو پہلوانوں سے کبھی اس کی کشتی ہوئی تھی؟ میں نے پوچھا۔ حمید نے کبھی کسی ہندو پہلوان کو گرایا ہے؟ جی ہاں، 3 آدمیوں نے بڑے فخر سے بیک وقت جی ہاں کہا اور ایک نے سنایا۔ وہ 2 کو گرا چکا ہے، اب ہم اسے بڑے پہلوانوں کے مقابلے میں اتاریں گے۔ دراصل ملک صاحب، محلے کے بزرگ نے رازداری سے کہا، ہندو ہمارے لڑکے سے خار کھانے لگے ہیں۔ تو کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ ہندوؤں نے حمید کو ختم کرنے کی کوشش کی ہو؟ میں نے ان کی رائے معلوم کرنے کے لیے پوچھا۔ ہاں، سب نے بیک زباق لمبی ہاں کہی۔ یہ ہو سکتا ہے، ایک نے کہا۔ حمید اکھاڑے میں اترتا ہے تو ہندو اسے گھور گھور کر دیکھتے ہیں۔ اس صورت میں ہندو اسے قتل کر جاتے، میں نے کہا۔ وہ تو ڈنڈے یا لاٹھی کی ایک ضرب لگا کر چلے گئے۔ قتل؟ ایک آدمی نے طنزیہ کہا۔ اور ہندو کرتے؟ اس قوم میں اتنی جرأت کہاں، ان کی نیت قتل کی ہی ہوگی، مگر ایک ضرب لگائی اور گھبرا کر بھاگ گئے۔ مجھے اس سوال کا جواب کون دے سکتا ہے کہ حمید رات کو اس مکان میں کیوں آیا تھا؟ سب خاموش رہے۔ جناب والا، میرے پیچھے کھڑے کسی آدمی نے کہا۔ میں نے ادھر دیکھا، وہ عامل میر صاحب تھا جو مجھے قائل کرنے کی کوشش کرتا رہا تھا۔ یہ کسی جن کی کارستانی ہے، اس نے کہا۔ میرے سوا آپ کو اس سوال کا جواب کوئی نہیں دے سکتا۔ آپ کو شک ہے کہ یہ کسی نوجوان عورت کے ساتھ آیا تھا، تو یہ عورت انسان نہیں ہوگی بلکہ عورت کے روپ میں جن ہوگا یا چڑیل۔ اس نوجوان نے ناسمجھی میں جنات کی کہیں بےدبی کر دی ہوگی۔ اللہ کرے اس لڑکے کو جلدی ہوش آ جائے۔ وہ آپ کو یہی بتائے گا کہ اسے ایک عورت نظر آئی تھی، پھر معلوم نہیں کدھر سے اس کے سر پر چوٹ پڑی۔ وہ نہیں بتا سکے گا کہ اسے مارنے والا کون ہو۔ سب نے میر صاحب کی تائید کی اور مجھ پر زور دینے لگے کہ میں میر صاحب کی خدمات سے فائدہ اٹھاؤں۔ اتنے میں کھوجی آ گیا۔ میں کھوجی سے زیادہ اس خبر کا منتظر تھا کہ حمید ہوش میں آ گیا ہے، مگر میں نے تھوڑی ہی دیر پہلے جس آدمی کو ہسپتال بھیجا تھا وہ خبر لایا کہ حمید ابھی تک بے ہوش ہے اور ڈاکٹر اسے ہوش میں لانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ڈاکٹر کی رپورٹ یہ تھی کہ سر کے سوا جسم پر کہیں بھی ضرب یا زخم کا نشان نہیں۔ سر کی چوٹ شدید بتائی گئی تھی اور اس خطرے کا اظہار بھی کیا کہ کھوپڑی کی ہڈی مجروح یا ذرا سی شکستہ ہو گئی اور دماغ بری طرح مجروح ہو گیا ہوگا۔ اس سے یہ تھا کہ دماغ سے خون رس رہا ہوگا۔ اس قسم کا خون جسم کے اندر ہی رہتا ہے اور موت کا باعث بنتا ہے۔ قصبے کے ہسپتال میں کھوپڑی اور اس کے اندر کے معائنے کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ حمید کو 25 میل دور ضلع کے ہسپتال میں معائنے کے لیے بھیجنا تھا۔ ڈاکٹر بھیجنے کا انتظام کر رہا تھا۔ مجھے یہ نقصان نظر آ رہا تھا کہ حمید بے ہوشی کی حالت میں مر گیا تو میں نزاعی بیان نہیں لے سکوں گا۔ میں نے ڈاکٹر کو تحریری پیغام بھیجا کہ زخمی کا نزاعی بیان اگر وہ ہوش میں آ جائے تو ضرور لیا جائے۔ مجھے حمید کے زندہ رہنے کا امکان ختم ہوتا نظر آنے لگا اور میں نے تفتیش پر یوں توجہ مرکوز کر لی جیسے وہ مر گیا ہو۔
तमाम आदमियों को मकान से बाहर निकाल दिया। बीर साहब आमिल वहीं रहा, मैंने उसे भी बाहर निकाल दिया। इन लोगों से कहा कि हमीद के गहरे दोस्तों को यहाँ ले आए। मैंने खोजी को हमीद के स्लीपर देकर उसे खुले तलाश करने को कहा। खोजी ने अपना काम शुरू कर दिया। मैं इस सोच में गर्क हो गया कि इस वारदात की तहरीक और पस मंज़र क्या हो सकता है। मैंने इस पर भी गौर किया कि हिंदुओं ने हमीद को ख़त्म करने की कोशिश इस इरादे से की होगी कि ये उनके पहलवानों को घिरा न दे। हिंदुओं की जहनियत जैसी आज है वैसी ही उस ज़माने में थी। हमेशा हिंदुओं के लिए नाकाबिले बर्दाश्त रहा कि मुसलमान किसी भी मैदान में उनसे आगे निकल जाए। मुसलमान के कत्ल को हिंदू हमेशा जायज़ बल्कि काबिल फ़ख्र समझते रहे हैं। अगर ये वारदात हिंदुओं की ही थी तो मुझे इन सवालों के जवाब तलाश करने थे कि उन्होंने क्या झांसा देकर उसे इस मकान में बुलाया था और उन्होंने उसे कत्ल क्यों नहीं किया। अगर बेकार ही करना था तो उसकी एक टांग या एक बाजू क्यों न तोड़ दिया। झांसा एक ही हो सकता था, ये था कोई हिंदू लड़की। अगर ये हसीन जाल इस्तेमाल किया गया था तो ये मेरे लिए हैरान कुन नहीं था। मुसलमानों की तबाही के लिए हिंदुओं ने कई मौक़ों पर अपनी लड़कियां इस्तेमाल की हैं। मुझे ये लिखते लिखते 2-3 वारदातें याद आ गई हैं जो फिर कभी सुनाऊंगा। इस वारदात में अगर लड़की इस्तेमाल की गई थी तो उसका खुरा मौजूद होना चाहिए था। खोजी खुरे देख रहा था। मैंने खोजी को देखा। दूर ही से मुझे मालूम हो रहा था कि उसे कुछ नज़र आ गया है। वो ज़मीन पर झुका हुआ देख और नीम के दरख्त की तरफ बढ़ रहा था। दरख्त के करीब जाकर उसने ऊपर देखा, फिर जूती उतारी और दरख्त पर चढ़ने लगा। तने की शक्ल ऐसी थी कि चढ़ना मुश्किल नहीं था। वो तने पर चढ़ते चढ़ते रुक गया और उस पर कुछ देखने लगा, फिर ऊपर चढ़ गया और उस शाख पर रुका जो मुंडेर की तरफ जाकर मुंडेर से आगे छत के ऊपर तक चली गई थी। खोजी उस शाख पर खड़ा हुआ तो उसे ऊपर वाली एक शाख का सहारा मिल गया जिसे उसने पकड़ लिया और आहिस्ता आहिस्ता मुंडेर की तरफ जाने लगा। निस्फ तक जाकर वो रुक गया और जिस शाख पर खड़ा था उस पर बैठ गया। वहां कुछ देखता रहा, फिर उठा और शाख को गौर से देखता छत पर जा पहुंचा। वहां भी झुककर देखता रहा और परे हटते हटते मेरी नजरों से ओझल हो गया। मुझे बताया गया कि हमीद के 3 दोस्त बाहर मौजूद हैं। मैंने एक एक करके इनको अंदर बुलाया। हर एक ने हमीद के मुतालिक वही कुछ बताया जो मुझे पहले ही बताया जा चुका था। किसी लड़की के साथ उसके मरासिम नहीं थे, किसी के साथ उसकी दुश्मनी नहीं थी। हिंदू पहलवानों के रवैये के मुताबिक उन्होंने बताया कि वो हमीद को अपना हरीफ समझते थे जो सबको गिरा देगा। क्या हमीद गैर मामूली तौर पर ताकतवर और माहिर पहलवान है? मैंने पूछा। तीनों का जवाब एक जैसा था, वो इसे गैर मामूली तौर पर ताकतवर नहीं समझते थे। हिंदू भी कोई खास पहलवान नहीं थे। चूंकि अखाड़े मौजूद थे इसलिए कुश्तियों का भी रिवाज था। हिंदुओं का अखाड़ा अलग, मुसलमानों का अलग था। मैंने भी हमीद को देखा था, उसके जिस्म का मुआयना किया था। उसका जिस्म घुटा हुआ था। मैंने उसके दोस्तों से पूछा कि वो हिंदुओं के साथ उठता बैठता था। उन्होंने बताया कि उठता बैठता था लेकिन दोस्ती गहरी नहीं थी। मैंने उनसे बहुत कुछ पूछा लेकिन मुझे कोई काम की बात मालूम न हो सकी। उन्होंने बताया कि हमीद दिलेर और जुर्रतमंद आदमी है।